أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يهديه يشرح صدره للإسلام جسے ہم ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کا سینہ ہم اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ ہمارا جو محلہ ہے، ہمارا جو ماحول ہے، وہ سارا کا سارا کسی حد تک دین کی طرف مائل ہے۔ ہمارے لوگ دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ دین کی سمجھ بوجھ رکھی جائے، یعنی ہر آدمی کی یہ کوشش ہے، زیادہ تر لوگوں کی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دین کے ساتھ ساتھ دنیا کا علم جو ہے وہ بھی ہمارے لوگوں کے اندر موجود ہے۔ اس وجہ سے بعض اوقات انسان دین کا علم حاصل کرنے میں یا دین کا فہم حاصل کرنے میں دنیا کے علم کی وجہ سے انسان غلطی کر سکتا ہے۔ تو آج کچھ بنیادی باتیں ہم سیکھتے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان عام غلطیوں سے، معمولی غلطیوں سے جو وہ دین کی سمجھ میں وہ کرتا ہے اس سے بچ سکتا ہے۔ تو اس دین جو ہے اسلام، اس کا مطلب ہے، اسلام لفظ کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے آگے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے آگے سر تسلیم خم کر لینا، اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی منشا کے آگے سر جھکا لینا، اس کے مطابق عمل کرنے کا نام دین ہے، اسی کو اسلام کہتے ہیں۔ دنیا میں انسان کوئی بھی قدم اٹھائے تو پہلے وہ یہ سوچے کہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کیا ہے، اور پھر اللہ کی رضا کے مطابق کام کرے، یہی اسلام ہے۔ جو بھی موڑ ہماری زندگی میں آئے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کس بات سے خوش ہو رہے ہیں اور کس بات سے ناراض ہو رہے ہیں، اس بات پہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کو اپنی خوشی بنا لینا اور اللہ کی ناراضگی کو، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو اپنی ناراضگی بنا لینا، اسی کا نام دین ہے۔ تو ہم لوگ دین کے اوپر کیسے چل سکتے ہیں جب ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم کا ہی نہیں پتا، جو ہم قدم اٹھانے جا رہے ہیں اس قدم کے بارے میں ہمیں اللہ کے حکم کا ہی نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ اس قدم کے اٹھنے سے خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں کہ یہ قدم اٹھایا جائے یا نہ اٹھایا جائے، اور اگر اٹھایا جائے تو کیسے اٹھایا جائے۔ جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کی منشا اور اس کی رضا کا ہی نہیں پتا ہوگا تو ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم جسے ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اسی مفہوم کی ایک حدیث ہے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ جس آدمی سے بلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کو خیر پہنچانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں کہ دین کہتے کسے ہیں۔ تو یہ دین کی سمجھ جو ہے، اس سمجھ میں انسان غلطی نہ کرے، اس کے لیے ایک بات جو ہے وہ ذہن میں رکھنے کی ہے کہ علم حاصل کرنا، اس کے تین ذریعے ہیں۔ پہلا ذریعہ کیا ہے؟ انسان اپنے حواس کے ذریعے سے علم حاصل کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ آنکھ ہے، آنکھ کے ذریعے سے انسان علم حاصل کرتا ہے، ناک ہے، زبان ہے، کان ہے، اپنے جلد ہے، حواس خمسہ جو ہیں ان کے ذریعے سے انسان علم حاصل کرتا ہے۔ آنکھ سے انسان کو بہت سی کسی چیز کے بارے میں اس کی شکل کا پتہ چلتا ہے کیسی ہے، اس کے رنگ کا پتہ چلتا ہے کیسی ہے۔ کان سے انسان اس کی آواز سنتا ہے، ہاتھ سے انسان اس کے ٹھنڈا گرم ہونا دیکھتا ہے، اس کے اور سختی اور نرمی دیکھتا ہے۔ یہ علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور یہ ذریعہ جو ہے علم حاصل کرنے کا، یہ کوئی مستند ذریعہ نہیں ہے، 100% مستند ذریعہ نہیں ہے۔ ہمارے حواس ہمیں دھوکہ دے سکتے ہیں، ہمارے حواس کمزور بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک انسان کو ہو سکتا ہے کہ کوئی بولے کچھ اور کسی کو آواز کچھ آئے، ہمارے کان ویسے ہی بولتے رہتے ہیں، آواز ہوتی نہیں ہے اور کان ویسے ہی بولتے رہتے ہیں۔ اسی طرح چکھنے میں ہماری زبان کے ذائقے بدلتے رہتے ہیں،
انسان جب بیمار ہوتا ہے دوائیاں کھاتا ہے اس کی زبان کا ذائقہ بدل جاتا ہے. وہ جب کوئی میٹھی چیز کھاتا ہے تو اسے کڑوی لگتی ہے. تو یہ حواس جو ہمیں دھوکہ دیتے ہیں. ان کے ذریعے سے جو علم حاصل کیا جاتا ہے وہ 100% مستند نہیں ہوتا. دوسرا جو ذریعہ علم حاصل کرنے کا وہ ہے عقل. انسان عقل کے ذریعے سے بھی علم حاصل کرتا ہے، اور یہ اس کا دائرہ کار جو ہے وہ حواس سے بہت زیادہ ہے. عقل کی پرواز جو ہے وہ آسمانوں تک ہے، جہاں پہ انسان پہنچ نہیں سکتا وہاں تک ہے. انسان عقل کے ذریعے کئی 100 سال اگر یہاں سے ایک روشنی سفر کرے، کئی 100 سال وہاں پہ جو ستارہ ہے انسان کی عقل وہاں تک بھی پہنچ گئی ہے. اس کا دائرہ کار بہت وسیع ہے، لیکن اس کے باوجود یہ جو عقل ہے یہ بھی مستند نہیں ہے. اس کا جو علم ہے، اس کے ذریعے سے جو علم حاصل کیا جاتا ہے وہ بھی مستند نہیں ہے. اس کی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری عقل 2 قسم کی ہے. ایک عقل جو ہے وہ ایک انفرادی انسان کی ہے. انسان جب پیدا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، تو اسے کسی بات کی سمجھ نہیں ہوتی. جب وہ کچھ تھوڑا بہت سمجھنے بوجھنے اور بولنے کے قابل ہوتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یار کس طرح بچوں والی باتیں، ہم کسی بڑے کو بھی کہتے ہیں نا بچوں والی باتیں کر رہا ہے، اسے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. مطلب اسے دنیا کے بارے میں اس کی عقل ہوتی نہیں ہے. آہستہ آہستہ وہ ڈیولپ ہوتی ہے، آہستہ آہستہ وہ پروان چڑھتی ہے. وہ عجیب دنیا کے بارے میں سوال کرتا ہے، پھر اسے جواب دیا جاتا ہے کہ یہ ستارے کیا ہوتے ہیں، یہ چاند کیا ہوتا ہے، سورج کیا ہوتا ہے. تو یہ اس کی عقل بنائی جاتی ہے آہستہ آہستہ. اور انسان جو بڑا ہوتا جاتا ہے تو اس کی عقل علم کے لحاظ سے اس کے حواس اس کی عقل میں اضافہ کرتے ہیں، اس کا معاشرہ، لوگوں کا علم اس کی عقل میں اضافہ کرتا ہے، تو اس کی عقل آہستہ آہستہ پروان چڑھتی ہے. اور اسی لیے کہتے ہیں کہ جو بزرگ ہوتے ہیں، جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے اس کی عقل زیادہ ہوتی ہے. کیونکہ اس کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے. اور ایک عقل ہے پوری انسانیت کی عقل. انسانیت کی عقل بھی آہستہ آہستہ پروان چڑھ رہی ہے. انسانیت کی عقل ابھی عروج تک نہیں پہنچی. ابھی تک انسانیت کی عقل پروان چڑھ رہی ہے. کبھی کبھی ہم سوچتے تھے، انسان سوچتا تھا کہ یہ زمین بالکل سیدھی ہے. انسان کی عقل میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ زمین گول بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس نے اوپر اٹھ کے دیکھا تو نہیں تھا کہ زمین گول ہے. کبھی کبھی انسان سوچتا تھا کہ یہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے، کیونکہ اسے نظر یہی آتا تھا. کوئی اور ذریعہ اس نے حاصل نہیں کیا تھا کہ وہ دیکھے کہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے یا زمین سورج کے گرد گھومتی ہے. اور یہ جو سائنس ہے، سائنس بھی یہی چیز ہے. یعنی کائنات کے بارے میں ہمارے ذہنوں میں جو سوال پیدا ہوتے ہیں، عقل کے ذریعے سے ان کا جواب تلاش کرنا، اسے سائنس کہتے ہیں. اور کیونکہ عقل ہماری مستند نہیں ہے 100%، ہماری عقل ابھی پروان چڑھ رہی ہے، اسی لیے سائنس بھی مستند نہیں ہے 100%. کل کو ہم سیکھتے تھے کہ روشنی خط مستقیم میں سفر کرتی ہے. آج وہ جو مفروضہ تھا وہ بھی غلط ہو گیا. روشنی خط مستقیم میں سفر نہیں کرتی، بلکہ روشنی بینڈ ہو سکتی ہے، روشنی مڑ سکتی ہے. اب تو ہم کہیں جی کہ وہ بیوقوف لوگ تھے. نہیں، ایسی بات نہیں تھی. اس وقت انسانیت کو یہ معلوم نہیں تھا کہ روشنی خط مستقیم میں سفر کرتی ہے. انسان کی عقل ہی اتنی پروان نہیں چڑھی تھی. لوگ کہتے تھے جی کہ مادے کا سب سے چھوٹے سے چھوٹا ذرہ ہے وہ ایٹم ہے. لیکن آج ہم سب جانتے ہیں کہ ایٹم کے اندر بھی کتنے قسم کے ذرات موجود ہیں، ایک ایٹم کے اندر بھی. اب ہم کہیں جی وہ لوگ جو ہے وہ نہ سمجھتے، ان کو سمجھ ہی نہیں تھی. ایسی بات نہیں ہے. انسانیت کی عقل ہی اس وقت اتنی پروان نہیں چڑھی تھی کہ وہ بات سمجھ سکتے. اب ہو سکتا ہے کہ ہماری عقل، ہماری سائنس جو آج ہمیں معلوم ہے، کل کو وہ بھی بدل جائے اور لوگ ہمیں بیوقوف کہنا شروع کر دیں. تو اس لیے سائنس جو ہے یا جو عقل ہے، اس کا بھی جو علم حاصل کرنے کی سند ہے وہ بھی جو ہے وہ 100% نہیں ہے. تیسرا ذریعہ ہے علم حاصل کرنے کا وحی کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے. اب یہ جو وحی کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے، اس کا جو دائرہ ہے وہ عقل سے بھی بہت زیادہ وسیع ہے. یعنی ایسی جگہوں کی معلومات ہمیں وحی دیتی ہے جہاں پہ عقل نہیں پہنچ سکتی. یہ بات اب آپ خود سمجھ لیں کہ انتہائی بے وقوفانہ بات ہوگی کہ انسان وحی کے دائرے میں جا کے عقل سے بات کرنا شروع کر دے. ایسا نہیں ہو سکتا.
اسی لیے جب لوگ خدا کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، جس کا دائرہ عقل سے دور ہے، عقل اس تک نہیں پہنچ سکتی، جب خدا کے بارے میں لوگ عقل سے بات کرتے ہیں تو اس کا انکار کر دیتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں منع کیا گیا ہے کہ لوگ عقل سے بات کریں. اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں لوگ عقل سے بات کرتے ہیں تو ان کا انکار کرتے ہیں. وحی کے بارے میں، ریولیشن کے بارے میں انسان عقل سے بات کرتا ہے تو اس کا انکار کرتا ہے. البتہ جو ایمان ہے اس کو ایمان بالغیب کیوں کہا گیا ہے کہ ہمارا سارا کا سارا ایمان غیب پہ منحصر ہے. کیوں؟ کیونکہ اس تک ہماری عقل، یعنی ہماری دنیا کا جو علم ہے وہ پہنچ ہی نہیں سکتا. اس لیے ہم لوگ جو، میں نے اس لیے کہا تھا کہ دین کے ساتھ ساتھ دنیا کا بھی علم ہے ہمارے اندر، مطلب سائنس کا بھی علم ہم حاصل کر رہے ہیں. ہمارے بچے، ہمارے بڑے، ان کی سمجھ بوجھ ہے تو بعض دفعہ وہ سائنس کو خدا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ جو چیز سائنس کے قوانین کے اندر نہیں آتی وہ مطلب ہم سائنس کا قانون رکھتے ہیں، دوسری طرف دین کا قانون رکھتے ہیں. اگر وہ سائنس کے قانون کے مطابق نہیں آتا تو ہم اسے رد کر دیتے ہیں. یہ کوئی بات نہیں ہے. اگر آپ دین کو سائنس کے مطابق سمجھنا شروع کر دیں تو ایک حدیث ہے کہ اس کا مفہوم یہ حدیث کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے یہ سورج کہاں جاتا ہے ہر روز غروب ہونے کے بعد؟ صحابہ نے پوچھا کہ آپ ہی بتا دیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ سورج روز اللہ کے عرش کے نیچے جا کے سجدہ کرتا ہے اور اجازت چاہتا ہے کہ کیا میں دوبارہ اگلے دن کے لیے طلوع ہو جاؤں. وہ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ اجازت دیتے ہیں تو وہ پھر اگلے دن دوبارہ طلوع ہو جاتا ہے. تو اب ہم سائنس کے ذریعے، عقل کے ذریعے کس طرح اس حدیث کو مان لیں کہ سورج تو غروب ہوتا ہی نہیں ہے، وہ تو ہمارے سامنے غروب ہوتا ہے، کسی اور کے سامنے تو وہ غروب ہی نہیں ہوا. یہ ایک مثال ہے. اگر ہم سائنس کے ذریعے، عقل کے ذریعے سوچنا شروع کر دیں تو ہمیں اس میں کیا حکمت سمجھ آئے گی کہ نماز عربی لوگوں کے لیے تو ٹھیک ہے، ہم لوگ نماز عربی میں کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کو ہم اپنی زبان میں کیوں نہ پڑھیں؟ اس کی کوئی حکمت سمجھ میں نہیں آتی. بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کو زور لگائیں کہ آپ عربی سیکھیں، عربی سیکھیں، عربی سیکھیں، اپنی زبان میں کیوں نہ نماز پڑھ لیں؟ اس پہ پابندی کیوں ہے؟ یہ بات ہماری عقل میں نہیں آتی، ہماری سمجھ میں نہیں آتی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کیا جاتا ہے، پتہ نہیں ان کا ہے بھی یعنی، کہ اگر عقل سے فیصلے کرنے ہوتے تو میں جو پاؤں پہ مسح کرتے ہیں وہ اوپر کے بجائے نیچے کی طرف مسح کرتا، کیونکہ نیچے زیادہ ضرورت ہوتی ہے مسح کرنے کی. یہ موضوع پہ جو مسح کرتے ہیں پاؤں کے اوپر والی سائڈ پہ کرتے ہیں نا، حالانکہ یہ والی سائڈ زیادہ اس کی ضرورت مند ہے کہ اس پہ مسح کیا جائے، اس کو دھویا جائے. تو میں اوپر والی سائڈ پہ کیوں مسح کروں اگر میں عقل سے سوچتا تو لہٰذا دین کے بارے میں ہمیں عقل سے تھوڑا سا بچ کے رہنا چاہیے. ہاں ایک اور بات، یہ نہ سمجھا جائے کہ میں عقل کی نفی کر رہا ہوں کہ عقل بالکل کوئی چیز نہیں ہے. عقل اگر سلیم ہو، علم دین کا اصول ہے کہ انسان کی عقل اور وحی، یہ دونوں چیزیں کبھی بھی ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہو سکتی. مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ وحی کوئی اور بات کہہ رہی ہے اور عقل کوئی اور بات کہہ رہی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا سوائے دو صورتوں کے. ایک یہ کہ انسان کی عقل میں کچھ نقص ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ جو عقل میں تو نقص نہیں ہے لیکن وہ جو وحی اس کی طرف آئی ہے، وہ جو روایت، وہ حدیث اس کی طرف پہنچی ہے، اس میں نقص ہے. نقص اس طرح ہے کہ اس تک صحیح پہنچی نہیں ہے، بات کچھ اور کہی گئی تھی، اس تک پہنچی کچھ اور ہے، اس لیے وہ عقل کے متضاد جا سکتی ہے. لیکن یہاں بھی احتیاط کی ضرورت ہے کہ انسان کہیں یہ نہ سمجھنا شروع کر دے کہ میری عقل اب سلیم ہو گئی ہے، اب میں جو سوچتا ہوں وہ وحی کے خلاف نہیں ہو سکتا. کوئی بھی انسان کبھی بھی ایسا نہیں سوچ سکتا. لہذا ہمیشہ اس کو اپنی عقل اور وحی کے درمیان میں اپنی عقل کو جو ہے وہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میری عقل جو ہے وہ اب صحیح ہو گئی ہے، یعنی اتنی سلیم ہو گئی ہے کہ اب میں جو سوچتا ہوں وہ دین کے مطابق ہوتا ہے. ایسا ہو سکتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقل ایسی ہی تھی. آپ لوگوں نے ان کے بارے میں سنا ہے کہ وہ اکثر دین کے جو قانون اترے ہیں، شریعت کے جو اصول اترے ہیں، وہ اصول بعد میں اترے ہیں، وہی بعد میں آئی ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی وہ اشارہ دے دیا تھا کہ ایسا ہونا چاہیے. شراب کے بارے میں آپ دیکھ لیں، ابھی شراب کی حرمت آئی ہی نہیں تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول اس کو حرام کر دیں، اس سے منع کر دیں، لوگ تو برباد ہو رہے ہیں. اس کے بعد شراب کی حرمت کا حکم آ گیا.
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، جو خدا آپ کے جسم پہ ایک مکھی برداشت نہیں کرتا، ایک گندی مکھی برداشت نہیں کرتا، وہ آپ کے بستر پہ ایسی عورت کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ ادھر سے وحی آ گئی۔ اذان کے بارے میں آپ دیکھیں کہ کوئی کیا مشورہ دے رہا تھا کہ گھنٹی بجا دی جائے، کوئی توق کا مشورہ دے رہا تھا، کوئی کس کا مشورہ، کوئی کس کا مشورہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان کی آواز کیوں نہ ہو، ادھر سے وہی آ گئی۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، کسی نبی نے آنا ہوتا تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، کیونکہ ان کی عقل اتنی سلیم تھی کہ وہ دین کا مزاج سمجھتے تھے۔ تو لہٰذا یہ چند باتیں تھیں جو میں نے سمجھا کہ ضروری ہیں، کیونکہ ہم سارے لوگ جو ہے وہ دین کا علم حاصل کرنے کی ہمارے اندر ایک تھوڑی کچھ طلب موجود ہے، باقی لوگوں سے زیادہ طلب موجود ہے، اور ہم اس میں خطا نہ کھا جائیں، ہم اس میں غلطی نہ کر جائیں۔ اگر آپ کو یہ باتیں اچھی لگیں، اگر پسند آئیں تو ان پر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کا فہم عطا کریں۔